بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ابلیس سے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ ابلیس بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ ابلیس بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا، روندا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا تو میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اس لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں قرآن مجید میں 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی کہ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ الصاد میں اس دل دہلانے والے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات اور فلاح کا دارالمدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ خدا سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ ابلیس 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 40,000 سال تک جنت کا خراچی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کا واعظ کرتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان پر اس کا نام بلال تھا، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقیٰ تھا، چھٹے آسمان پر اس کا نام کہزان تھا، ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا، اور اب لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور جتنے تیری پیروی کرنے والے سب سے، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی کتاب تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اسی کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم ان کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔